اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا اظہار ہوا، جو تو اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنے حبیب علیہ السلام سے اپنی محبت کا اعلان بھی فرمایا اور محبت کا حکم بھی دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی پوری دنیا کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اور ہمارے آقا کو اللہ نے یہ مقام محبوبیت عطا فرمایا کہ اللہ ہمارے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے محبوبیت کے صدقے میں انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق نماز ظہر، ایک روایت کے مطابق نماز عصر ادا کر رہے تھے، اور ہم نے مکہ مکرمہ میں سنا تھا کہ پیارے آقا جب نماز پڑھتے تھے تو مستجاب کی دیوار کے پاس نماز پڑھتے تھے، یعنی جب مستجاب کی طرف رخ کرتے تھے تو خانہ کعبہ بھی آ جاتا تھا اور اسی کی سین میں بیت المقدس بھی ہے۔ اور جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو مکہ مکرمہ پیچھے رہ گیا، مدینہ بیچ میں ہے اور بیت المقدس اس سے آگے ہے۔ تو اب یہاں کی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضور کے دل میں تمنا یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا اور صدا کا ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ حبیب آپ کا جو چہرہ انور بار بار اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کی شان محبوبیت کی ظاہر فرمایا کہ اگر آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور قریب ہم آپ کا چہرہ اندر اسی طرف پھیر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف پھیریں گے، بلکہ یہ فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کو پسند ہے ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ہمارے نبی کو کیا پسند تھا؟ مسجد حرام، خانہ کعبہ، تو فرمایا اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ یعنی خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ بنا ہے وہ اس لیے بنا کہ ہمارے نبی کو پسند تھا، تو اللہ نے ہمارا قبلہ بھی وہ بنایا جو ہمارے آقا کو پسند تھا۔ حضور جس طرف رخ پھیر لیتے ہمارا وہی قبلہ بن جاتا، اور پھر قیامت تک مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ لیکن اللہ پاک نے جو ہے ہمارے پیارے آقا نے پسند فرمایا خانہ کعبہ کو، تو اللہ نے اس کو ہمارا قبلہ بنایا۔ اس دن سے لے کے آج تک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ لیکن بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے اتنا ہی عظیم اور اتنا ہی مقدس ہے جتنا دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا کی شان محبوبیت کے جلووں کا اللہ پاک نے اظہار فرمایا ہے۔ اب ہم وہ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پہلے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جب یہ آیت آئی، تو عین حالت نماز میں۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو یہ والی نماز مکمل کر لو، اگلی نماز میں جو ہے وہ اس طرف رخ کر لیں گے، تو ہاں نہیں، ابھی کریں، اسی وقت کریں۔ تو عین حالت نماز میں آپ دیکھیں، ہم فقہی جزیہ ہے کہ اگر ہمارا قبلہ کی طرف سینہ ہے نا ہمارا، اگر ہمارا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ سینہ اگر قبلے سے پھر جائے تو نماز، یہاں ہم دیکھیں گے کہ سینہ جو ہے قبلے سے نہیں پھرا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پھرا ہے، یعنی اب یوں بیٹھے ایک دم سے پیچھے کی طرف مڑ جائے تو قبلہ تو سینہ تو پھر ہی گیا نا۔ لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جس طرف رخ تھا صحابہ بھی اسی طرف پھر گئے۔ صحابہ کو تو پتہ نہیں کوئی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی حکم نازل ہوا ہے، بس انہوں نے سرکار کی اتباع کی ہے، کیونکہ اصل جو دین کی جو سرفرازی ہے وہ کس میں ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کے اندر۔ تو یہاں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا بھی اظہار ہوا کہ صحابہ رسول اللہ کی کتنی اتباع کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ مقامات دیکھ لیتے ہیں۔ تو نشانی یہاں پر کہ پہلے قبلہ اول جس طرح سرکار ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر اچانک یہ حکم آیا اور پھر سرکار نے اپنا رخ زیبا کس جانب پھیرا۔